میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بار عید کی شاپنگ کرنے کے لیے گیا اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ کا ڈھیر تھا، اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میرے اور بچوں کی خریداری تو پوری ہو گئی، آپ نے کرتا خرید لیا، آپ کوئی نئی چپل بھی خریدیں گے؟ جس پر جواب آیا، ضرورت ہی نہیں، پچھلے سال والی چپل کون سی پرانی ہو گئی ہے اور کون سی روز پہنی ہے جو خراب ہو چکی ہوں گی، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، بعد میں اکیلے آ کر اس بھیڑ میں سے کچھ نہیں خرید پاؤں گا، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہو خرید لو۔ میں نے مرد کا اطمینان تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک پار کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی میں ابھی زندہ ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کی کھنچتی ہوئی کنپٹیاں، سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ڈھیر ہو چکا ہے، رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں اسے رونے نہیں دے گا۔ ایک انجینئر بلڈنگ کی 10ویں منزل پر کام کر رہا تھا، ایک مزدور بلڈنگ کے نیچے اپنے کام میں مصروف تھا۔ انجینئر کو مزدور سے کام تھا، بہت آوازیں دی اس کو، لیکن مزدور نے نہیں سنی۔ انجینئر نے جیب سے $10 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینک دیا تاکہ مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن مزدور نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اوپر دیکھے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسری دفعہ انجینئر نے $50 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا کہ شاید اب کی بار مزدور نیچے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مزدور نے پھر اوپر دیکھے بغیر نوٹ جیب میں ڈالا۔ تیسری مرتبہ انجینئر نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اسے نیچے پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ مزدور کے سر پر لگی، اس نے فوراً اوپر کی طرف نگاہ کی۔ انجینئر نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتایا۔ در حقیقت یہ ہماری زندگی کی ہی کہانی ہے۔ ہمارا مہربان خدا ہم پر ہمیشہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے کہ شاید ہم سر اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی بات سنیں، لیکن ہم اس طرح اس کی بات نہیں سنتے جس طرح ہمیں سننی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی ہمیں چھوٹی سی پریشانی، مشکل یا کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے، ہم فوراً اس کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف مشکلات، پریشانی اور مصیبتوں میں ہی خدا یاد آتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جب بھی ہمیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ملے تو ہم فوراً اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکر ادا کرنے اور خدا کی بات سننے کے لیے سر پر پتھر لگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔